بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش کر کے ایک پلاننگ کے تحت شیخ آصف صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے گزارش کی کہ آپ حکومت مہاراشٹر سے نمائندگی کر کے ہمارے مسائل کو حل کرائیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یعنی ٹکڑا بندی کا ایک نام لے کر کے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ جو پکے پلاٹ لے آؤٹ بن سٹی کیے ہوئے ہیں، اگر اس میں ایک پلاٹ میں 2 لوگ لے رہے ہیں تو اس کی بھی رجسٹری نہیں ہونے دی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے وہ جو 2013، 14، 15 یا اس کے پہلے کے جو لے آؤٹ ہیں جن کے اتارے پھٹے ہوئے ہیں، اس میں بھی یعنی رکاوٹ پیدا کر کے تلاٹی حضرات جو ہے نا اس کی خریدی پر بھی نام لگانے سے آناکانی کرتے ہیں اور لوگوں کو مسائل میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ وقت کا تقاضا تھا کہ سارے بیپاری اور سارے بروکر جن کی روزی روٹی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی، آج بہت زیادہ یعنی بیزار ہو کر کے شیخ آصف صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے وقت دیا اور وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ اس کو ہم لوگ ساتھ میں جا کر کے حل کریں گے۔ ایسے حالات میں تمام ہی مالیگاؤں کے بیپاری حضرات اور جو لوگ بھی بروکر ہیں، اس سے جڑے ہوئے اسٹام وینڈر، اس سے منسلک جتنے بھی حضرات ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف سے میں شیخ آصف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی گزشتہ دنوں لینڈ جہاد کا بھی آروپ لگا، کہاں تک سچ ہے؟ مالیگاؤں میں کوئی جہاد نہیں ہے، نہ لینڈ جہاد ہے، نہ جتنا نام آتا۔ مالیگاؤں کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک طرف پوری مسلم آبادی ہے اور پاپولیشن کے حساب سے مسلم آبادی ہونے کے ناطے اس کو ہمیشہ یعنی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ شہر پورے ہندوستان میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ بھائی چارگی کی مثال لینا ہو تو آؤ آپ مالیگاؤں شہر میں دیکھو، دانا بانا کی مثال دیکھنا ہو تو مالیگاؤں شہر میں دیکھو، اور کسی بھی معاملات کو دیکھنا ہو تو مالیگاؤں کو دیکھو۔ اور میں بڑے ہی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو آفیسران یہاں پر ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی محکمے کو ہو، حکومت مہاراشٹر ہو یا حکومت ہند ہو، آپ ان سے تاثر لے سکتی ہے کہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کا مزاج کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنا بہترین اور مثالی شہر پورے ہندوستان میں شاید ہی کوئی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اس شہر کو نظر بد سے بچائے اور ہمارے مسائل حل کرنے میں جو لوگ بھی تعاون پیش کر رہے ہیں، آج بالخصوص ہم میڈیا سے بھی درخواست کریں گے کہ ہمارے درد کو حکومت مہاراشٹر تک پہنچائیں۔ میں آپ لوگوں کا بھی ممنون اور مشکور۔ کیا فیصلہ کیا ہوا ابھی میٹنگ میں؟ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ 2-3 دن میں جو اس محکمے کے آفیسران ہیں ضلعی لیول پر، پہلے یہاں کے چنندہ کچھ بیپاری جو لوگ بھی یعنی مشورے میں طے ہوں گے، وہ شیخ آصف صاحب کے ساتھ جا کر کے ایک میمورنڈم دیں گے اور ان کے سامنے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دباؤ، ایک پریشر بنایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور اس کا حل نکلے۔ اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے کیا؟ کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد یعنی ناموں کا اعلان یعنی بن جائے گی، ایک کمیٹی ہوگی، اور جو لوگ بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لائق ہوں گے اور ان کے اندر چاہت ہوگی، جذبہ ہوگی، کوششیں کرنے والے ہوں گے، ان کے ناموں کو ترجیح دی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ مل جل کر کے اس عمل کو عملی جامہ پہنائیں گے اور اپنے مقاصد میں کامیابی۔ شہر میں تو اور بھی لیڈران ہیں نا؟ دیکھیے لیڈران سبھی لوگ رہتے ہیں، لیکن نگاہیں ان کے اوپر جاتی ہیں جو لوگ کام میں معاونت کرتے ہیں۔ جو لوگ معاون بنیں گے ہم سب کے پاس جائیں گے۔ ہمارا کسی سے اس معاملے میں، تجارت کے معاملے میں کوئی بھید بھاؤ نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ لیکن رہی کام کی بات، تو جو کام کرے گا ہم اس کو ترجیح دیں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری رائے بنی، شہر کی رائے بنی، بیپاریوں کی رائے بنی، سبھی لوگوں نے شیخ آصف صاحب سے وقت مانگا، انہوں نے وقت دیا، مشورہ دیا، شانہ بشانہ چلنے کی ایک کوشش کی ہے۔ اس لیے ہمارے اندر ایک کرن جاگی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا امید کی کرن جاگی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔ مگر ریاستی حکومت جس طرح سے مالیگاؤں کو، شہر کو ٹارگٹ کری، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسئلے حل کرے گی سرکار یا آفیسران؟ دیکھیے، اگر ہمارے اندر ایک طاعیت ہے تو کوئی بھی سرکار اس کے سامنے جھک جاتی ہے،
انتشار رہے گا تو سرکاریں فائدہ اٹھائیں گی, اگر اتحاد رہے گا تو سرکاریں بھی ہماری بات مانیں گی. اور ہم کوئی ناجائز مطالبات تو لے کر کے جا نہیں رہے ہیں, ہم اپنے حقوق کے لیے جا رہے ہیں, اور جائز حقوق منوانا یہ ہمارا کام ہے, اور ماننا حکومت کا کام ہے. انشاءاللہ ضرور مانیں گے.